بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ والے لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی روشنی سے سارا ماحول منور کر دیتے ہیں۔ ان کی آمد ایسی زوردار ہوتی ہے کہ دور دور تک ان کی گونج سنائی دیتی ہے۔ قدموں کی دھمک ایسی پڑتی ہے کہ دلوں پر رعب طاری کر دیتی ہے۔ ایسی ایک شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور اسلام کی روشنی بکھیرتے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا ایسا سحر طاری ہوتا ہے کہ سارا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ وہ ظلمت کے اندھیروں میں ایک ایسی شمع روشن کرتا ہے جو ایمان کا اجالا کر دیتی ہے، اور ایسا ہی کھیل کی دنیا میں ہوا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو یہ گمان بھی کر سکے کہ کوئی ملک دنیا میں سب سے بڑے کھیل کے سب سے بڑے ایونٹ کو اپنے دین کی تبلیغ اور اپنی روایات کی تبلیغ کا ذریعہ بنا سکتا ہے؟ کھیل کو تو تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جہاں ہر قسم کی فحاشی، عریانی اور بے حیائی کو جائز قرار دیا جاتا تھا، یعنی شائقین جو بھی کریں جائز تھا۔ ناظرین، فٹ بال کی میزبانی جب قطر کو ملی تو اس کی افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مدعو تھے۔ وہ ایسی کسی تقریب میں کیوں جائیں گے جہاں فحاشی اور عریانی کا دور چلتا ہو؟ مگر فیفا ورلڈ کپ میں ہونے والی تقریب میں وہ جلوہ افروز ہوئے، کیونکہ اس بار ورلڈ کپ ایک مسلم ملک قطر میں ہونا تھا، اور فیفا ورلڈ کپ میں قطر نے ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان کا اس بات پر ایمان ہو جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ جب چاہے ایمان کی چنگاری کو جلا کر اس کو شعلہ بنا سکتا ہے اور اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ناظرین، قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہوا۔ ایک طرف دنیا کے کئی ممالک کی ٹیمیں مد مقابل ہیں جو کہ ایک ٹرافی کو اٹھانے کے لیے فاتح بننے کی جدوجہد میں مصروف ہے، تو دوسری جانب اسلام کا تاج قطر نے اپنے سر پر سجا لیا، جہاں اس نے افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے جید علماء کو بھی مدعو کیا، اور بہت سی ایسی شخصیات پہنچی جو دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی راہ میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو فیفا ورلڈ کپ میں ایسے واقعات سے متعلق بتائیں گے جب اسٹیڈیم کے اندر اذان کی آواز آئی تو اس کے بعد وہاں کیا منظر تھا، اور اس کے ساتھ ناظرین اسٹیڈیم میں جس معذور قاری نے قرآن کی تلاوت کی وہ کون تھا؟ آج کی ویڈیو کو انتہائی انہماک سے دیکھیے گا۔ ناظرین، قطر سے پہلا فیفا ورلڈ کپ کی آخری میزبانی برازیل نے کی تھی۔ برازیل میں شائقین کی جانب سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جہاں پر فحاشہ اور عریان خواتین نظر آئیں جن کے جسم پر لباس کے نام پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے جسم کے خاص حصوں کو ہم جنس پرستی کے جھنڈے جیسا پینٹ کر رکھا تھا، اور یہ منظر پوری دنیا میں اربوں لوگوں نے دیکھا۔ لیکن قطر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قطر کی سرزمین پر ایسا کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قطر فیفا ورلڈ کپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر نے ایک مغربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ ہم 28 دن کے لیے اپنا ایمان نہیں بدل سکتے۔ جس کو اس ملک میں آنا ہے اس کو ہمارے قوانین اور ہماری روایات پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ کو سب سے پہلے وہ منظر دکھاتے ہیں جب ٹیمیں پریکٹس کر رہی تھیں اور اس دوران اذان کی آواز گونجی تو خاص طور پر قطری حکومت کی جانب سے تمام مساجد میں مؤذن تبدیل کر کے خوبصورت اور دلکش آواز والے مؤذن اس لیے رکھے گئے تاکہ وہ خوبصورت آواز میں اذان کہیں تو سب کے دل میں اتر جائے۔ سب سے پہلے آپ اس ایمان افروز اذان کو سنیے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریکٹس جاری تھی اور اذان کی آواز آئی۔ قطری حکومت کی جانب سے اسٹیڈیم کے ساتھ نمایاں جگہ نماز کے لیے مختص کی گئی، لیکن پھر وہ منظر بھی سب نے دیکھا جب اسٹیڈیم کے اندر ہزاروں لوگوں نے نماز ادا کی۔ ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب سے پہلے جب نماز کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دی تو وہ میدان جہاں ٹیموں نے میچز کھیلنے تھے وہاں امام کھڑا ہوا اور لوگوں نے صفیں باندھی اور سینکڑوں لوگوں نے اسی میدان میں نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو ہر مسلمان نے یہ کہا کہ واقعی قطر نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ناظرین، پھر یہی نہیں
بلکہ افتتاحی تقریب سے پہلے مدارس کے بچوں کو خاص طور پر اسٹیڈیم میں بلایا گیا۔ سفید رنگ کے لباس میں زیب تن یہ بچے قطار بنا کر اسٹیڈیم میں داخل ہوئے۔ ان کے سر پر ٹوپی موجود تھی اور انہوں نے مل کر افتتاحی تقریب سے پہلے قرات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن ناظرین، یہ وہ چند تیاریاں ہیں جو ورلڈ کپ کے لیے خاص طور پر کی گئیں۔ اب خاص طور پر آپ کو ان تیاریوں سے بھی آگاہ کرتے ہیں جو کہ اس ورلڈ کپ کے باعث کی گئیں۔ ناظرین، قطر نے افتتاحی تقریب میں ایک خاص قاری کو بلایا تھا۔ اس تقریب کی میزبانی ایک امریکی کر رہا تھا جس کا نام مورگن تھا۔ مورگن نے جب قاری غانم المفتاح سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور پھر قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری شناخت کی جا سکے۔ تم میں سے زیادہ افضل وہ ہے جو تقوی میں افضل ہے۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ ناظرین، اس سے واضح ہوا کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی حاکم ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر، یعنی جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا، جو سب سے زیادہ عبادت کرے گا اور جو اس کی مخلوق کی خدمت کرے گا وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ قاری المفتاح کو ذاتی طور پر بہت زیادہ لگاؤ فٹ بال سے ہے۔ وہ معذور ہیں۔ خانم المفتاح قطر کے دارالحکومت دوحہ میں محمد علی مفتاح اور ایمان احمد کے ہاں 5 مئی 2002 کو اپنے جڑواں بھائی احمد کے ساتھ پیدا ہوئے۔ یہ آدھے دھڑ سے محروم ہے۔ غانم عام بچوں سے بھی زیادہ چابک دستی سے ہر کھیل کھیل سکتا ہے، چاہے وہ فٹ بال ہو جیسے غانم ہاتھوں سے کھیلتا ہے، وہ سوئمنگ کرتا ہے اور چوٹیاں بھی سر کر چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے بعد سے غانم کو عرب دنیا کے باہر بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ جب المفتاح نے اسٹیج پر آیت پڑھی تو مورگن بھی زمین پر بیٹھ گئے اور سننے لگے۔ یہ معذور قاری کس طریقے سے اور کتنی محبت سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یعنی وہ بھی اس کا گرویدہ ہو گیا۔ ناظرین، اس بار یہ ثابت ہو گیا کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں میں اب بھی ایمان کی حرارت اور شعلہ جل رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا کوئی عالم اس شعلے کو بھڑکائے، یہ الاؤ بن جائے اور دنیا بھر کو روشن کر دے۔